مریم نے کا واقعہ جو ان کی قوم سے متعلق ہے تفصیلاً ذکر ہوا. باپ سے متعلق جو قصہ ہے وہ سورۃ طٰہٰ میں، اور پہلی صورت میں مریم نے قوم کے ساتھ ہوا وہ تفصیلاً ذکر ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ہر دو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہیں. حروف مقطعات جو ہے نا، یہی جو طٰہٰ، قاف، ہاء، یا، عین، صاد، یہ مقطعات ہیں. وہ بھی مقطعات سے، یہ بھی اس کو کہتے ہیں تشابہ الاطراف علم بدی میں. تشابہ الاطراف طرفیں آپس میں مشابہ ہیں. حضرت ابن عباس اور حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سورۃ طٰہٰ سورۃ مریم کے بعد نازل ہوئی. ربط یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کا اول سورۃ مریم کے آخر سے مرتبط ہے. یہ بھی تشابہ الاطراف ہو گیا. سورۃ مریم میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید لسان رسول کے ذریعہ سال کیا گیا ہے. یسرناہ بلسان خاص، تاکہ مومنوں کو تبشیر کریں اور معاندین کو ڈرائیں. سورۃ طٰہٰ میں کس نوع کی تاکید ہے؟ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. ہر اتاک حدیث موسیٰ، دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کے پاس نہیں آئی کہ وہ ایک خچر کے پاس گیا تھا اور خچر ان کو بلکیاں مارتا تھا. وہ خچر جو ہے نا وہ آدمی کی شکل میں تھا. اس خچر کا نام تھا فرعون. ہمارا ایک ساتھی تھا وہ کہتا تھا مولانا وہ فرعون کا قصہ ہمیں سنانا آج بعد میں. فرعون نہ فرعون پڑھا ہوا نہیں تھا، فرعون کا قصہ ہمیں سنانا. تو وہ خچر جو تھا انسان کی شکل میں تھا، اس کا نام فرعون تھا. عزیزان ملت، رحم کرے اللہ تعالی مفسرین پر، سلف صالحین پر، کیسے صورتوں کا خلاصہ قصے کی طرح بنا کے رکھ دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے شیشے میں جس طرح منہ دیکھو اس طرح نظر آتا ہے کہ فلاں پیغمبر، فلاں پیغمبر، فلاں پیغمبر، فلاں کا واقعہ، فلاں کا واقعہ، فلاں. علامہ سیوطی جو ہے جلال الدین سیوطی، یہ اس معاملے میں پیش رو ہے. ربط جو بیان کرتے ہیں نا سورت کا خلاصہ ہی ہوتا ہے، وہ ربط ہی خلاصہ ہوتا ہے اور خلاصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا مولانا، جب سورت طٰہٰ اور مریم میں شبہات دور کیے گئے تو فرمایا کہ مسئلے کو بہادری سے سناؤ، مسائل برداشت کرتے چلے جاؤ. ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است، ناز کی قیدات باشد بارنی باید کشید. مولانا حافظ شیرازی فرماتے ہیں جو کسی کے چہرہ زیبہ پر عاشق ہو گیا وہ گرچہ حسینہ میں کائنات میں سے ہے، مگر وہ اس کے راستے میں، عشق کے راستے میں مصیبتیں اٹھائے گا. انبیاء جن کے چہرے گلے گلاب کی پتی سے بھی زیادہ نازک تھے، مگر ان چہروں کو رگڑا گیا اور ان چہروں پر تھپڑ مارے گئے، دھکے دیے گئے، گلے میں پھونس ڈالے گئے، مگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ پیچھے نہ ہوئے. اس لیے کہ وہ روح زیبا حضرت کبریا پر عاشق ہیں. انبیاء خدا کے عاشق ہوتے ہیں. روح زیبا حضرت خدا پر عاشق تھے جو مصیبتیں آئیں جھیلی اور کبھی خدا کو اڑانا نہیں دیا، دین پر منت نہیں لگائی، اہل دین پر احسان نہیں جتایا. عزیزو، دو قسم کی آیات آئیں گی. خلاصہ دو قسم کی آیات آئیں گی. آیات تشجیع، تاشجیع، تے زبر شین تاش جیم زیر یہ ساکن تشجیع عین آخر میں بہادر شجاع.
آیت تسجیل اور آیت توحید، دو قسم کی آیات آئیں گی، آیت توحید اور آیت تسجیل۔ 5 آیت توحید اور 5 آیت تسجیل۔ پانچ آیت تسجیل اور 5 آیت توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تسجیل، طٰہٰ او جوانا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اتارا ہم نے تیرے اوپر قرآن کو تیری مشقت کے لیے۔ ہاں اگر قرآن بیان کرتے مشقت آوے تو برداشت کرنا۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہاں باز ہے جو ڈرے اللہ سے۔ آیت توحید، اتارا اس سے جو پیدا کیا زمین آسمان اونچے کو، رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی عرش پر مستوی ہے، جلوہ نما ہے، قابض ہے، تخت بادشاہی اس نے کسی کو حوالے کسی کے نہیں کیا۔ جس طرح ہمارے صدر ملکوں کے جب جاتے ہیں تو سینٹ کے چیئرمین کو بٹھا کر جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا راج ہے زمین آسمان میں جو ان کے درمیان میں، وما تحت الثری، اور وہ جو گلی مٹی، تحت الثری گلی مٹی کے نیچے، گلی مٹی کم آتی ہے پانی کے قریب۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور تو اگر جہر کرے قول کا، وہ جانتا ہے مخفی کو اس سے بھی زیادہ مخفی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اس کے، اللہ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اس کے نام ہیں خوب حسین۔ آیت تسجیل 5 ہیں، ہر ایک کا نمبر۔ کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی، اذ رأى نارا، جب دیکھا اپنے آپ کو، کہنے لگا اپنے اہل کو، ٹکو میں دیکھ رہا ہوں، معلوم کر رہا ہوں آپ کو۔ مولانا جب شادی آپ کی ہو گئی 10 سال حضرت شعیب کے پاس رہنے کے بعد، تو آپ نے ایک تو تبرکاً آپ کو کھوٹا دیا، عصا جو عصا موسیٰ مشہور ہے، دوسرا جبہ دیا پہننے کے لیے تبرک، بیٹی دی، چوتھے یہ کہ نوکر دیا، اور بکریاں بھی تو تھی کہ چراتے پلاتے دودھ پیتے چلے جانا۔ تو رات ہو گئی، بارش ہوئی پڑی تھی، ٹھنڈ تھی، راستہ بھولے ہوئے تھے، مسافر تھے، اجنبی تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ دور سے یار مجھے آگ دکھائی دیتی ہے، تو آگ جو ہے یہ علامت ہے آبادی کی۔ جس طرح کتا بھونکتا ہے نا، تو کتے کا بھونکنا بھی آبادی کی علامت ہوتی ہے، وہاں کچھ انسان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں جاؤں، آگ تھوڑی سی چنگاری وغیرہ لے آؤں گا، یہاں پھر کیڑ کنڈا اکٹھا کر کے آگ جلائیں گے، سینکیں گے، سردی لگی ہوئی ہے۔ مگر یہ ہے کہ وہ آگ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ میرے سپاہ ہو نہ سزا، لشکریاں سکتا سکو، میرے سپاہ ہو نہ سزا، آتی صدا الا تخف، میرے سپاہ ہو نہ سزا۔ میرے سپاہ پر حضرت موسیٰ جیسا ہو تو درختوں میں سے آواز آتی ہے، لا تخف انک انت الاعلی۔ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز خاص، اقبال کہتا ہے صحبت پیر روم سے
مجھ پہ ہوا یہ راز فاش شو حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکو. مولانا رومی فرماتے ہیں شو حکیم سر بجیب، شو صوفی مراقبے میں بیٹھا ہو بغلوں میں سر جھکائے ہوئے، یہ ایک طرف ہو بلکہ سو میں نے کہا. وہ کہتے ہیں لاکھ حکیم سر بجے، 1,00,000 صوفی مراقبے میں بیٹھا ہو، اس سے ایک کلیم سر بکف ہو. وہ کلیم مرد مجاہد جو ہتھیلی پہ سر رکھ کے کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے، وہ لاکھ حکیم سے وہ بڑھیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ جب دیکھا اس نے آگ کو کہنے لگا اپنے آل کو چکو، میں معلوم کر رہا ہوں دور سے آگ کو، شاید میں لے آؤں گا تم سے. دیکھا بس سگاری اور عجب عدم نار خدایا، نار پر کوئی آدمی ہوگا جو بتائے گا ہمارا راستہ. لما آتا جب آیا ان کے پاس اس آگ سے منہ دیا، پکارا گیا اے موسیٰ اننی انا اللہ. آیت توحید تیسری نمبر 3. میں تیرا رب ہوں. فخلانا لے تو اتار اپنی جوتیاں، بے شک تو وادی مقدس طوا میں ہے، وادی پاک طوا میں ہے. وانختر تو میں نے چنا تجھے کون دھر جو وہی کیا جاتا ہے. میں اللہ ہوں لا الہ الا انا فاعبدنی، میری بندگی کر، قائم کر نماز کو میری ذات کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے، میں اس کو چھپاؤں، کسی کو نہ بتاؤں. اور مفسرین نے مانا کیا ہے کہ یہ اتنی مخفی رکھنے کی چیز ہے کہ میں آپ سے آپ بھی مخفی رکھ سکتا تو نہ رکھ سکتا. افادو فی حالت اجزا تک بدلہ دیا جائے ہر چیز جو کچھ کمائے گا. فلا یصدن کا نہ روکے تجھے اس سے ملاحیوں میں نہ گیا جو نہیں مانتا. واتبع ہواہ بتات تابع ہوتا ہے، اپنی خواہش کے پس ہلاک ہوتا ہے. وما قلت بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ خدا پوچھ رہے ہیں یا موسیٰ، قال ہے یا سوال، اے اللہ یہ بندہ ہے میرا، میں سہارا لگاتا ہوں اس کا اور جھڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے، اور میرے لیے اس کے اندر معارض اور بھی کئی فائدے ہیں. خدا کو یہ تعارف کرا رہا ہے، اپنے ڈنڈے کا انٹرویو ہو رہا ہے ڈنڈے کے بارے میں. قال فرمانے لگا اللہ ڈالو اس کو، اے موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینک دو زمین پر. فالقاها، پس پھینک دیا اس نے اس کو. اچانک وہ حیۃ، سانپ تھا، تسعیٰ، دوڑتا ہوا. قال خدا بھاگا موسیٰ علیہ السلام، سرکٹ پیچھے کو بھی نہ مڑ کر دیکھا، یہ سانپ آتا ہے کھا رہا. اللہ نے فرمایا لا تخف، کوئی ڈرنا ڈرنا میاں، میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی طرح بنا دوں گا، ڈنڈا سانپ نہیں رہے گا. تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں جو ساڑھی تھی نا حضرت موسیٰ پر، ہاتھ کو لپیٹ کر اور اس پہ سر سے پکڑا تیزی سے کہ کہیں ڈنگ نہ مار کر، ساڑھی بھی ہاتھ کو لپیٹی کہ کہیں ڈنگ اس کا ہاتھ کو نہ. جب ہاتھ لگا ہے تو وہ ڈنڈے کا ڈنڈا تھا. اچھا جی کالا خدا ولا تخف، پکڑ اس کو نہ ڈر، کر دیں گے ہم اس کو پہلی سیرت پر بندہ بن جائے گا. وزن زیادہ کا یہ تحت الاسباب ڈر تھا بابا، تحت الاسباب، اسباب کے تحت ڈر تھا، یہ ڈر شرک نہیں ہے. اچھا جی تخرج غضب زیادہ غیر جناح کا، اس سے فارغ ہوئے ڈنڈا. اللہ نے فرمایا ایسا کر کہ یہ ہاتھ جو ہے نا دائیں بغل کے نیچے دے، دل کے قریب. غضب زیادہ کا، سکیڑ اپنے ہاتھ کو کر، پر اپنے کے پر ہے نا ہم انسان کے یہ دو بازو، نکلے گا سفید بغیر بیماری کے نشانیاں، اور سفید براق جس طرح ٹکڑا چاند کا ہوتا ہے، بیماری کے بغیر برس وغیرہ نہیں. یہ دو
لنوریا کا تاکہ دکھانے ہم تجھے اپنی آیات سے جو بڑی ہیں. جاؤ پر فرعون کے وہ سر چڑھ چکا ہے. مولانا حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہدایت کے لیے تھا سفید ہاتھ اور ڈنڈا تھا سیاست. قوم کی آزادی کا سوال کیا تھا نا، تو ڈنڈا بھی تھا، نور بھی تھا. ہدایت کے لیے وہ ہاتھ اور سر پھوڑنے کے لیے ڈنڈا، کیونکہ دو مطالبے تھے نا حضرت موسیٰ کو. اچھا جی کالا کہنے لگا رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، سہل کر میرے لیے امر میرا، کھول دے عقدہ زبان میری کا، سمجھے میری بات کو، اور کر واسطے میرے وزیر میرے اہل سے ہارون میرا بھائی، میں مضبوط کروں گا اس کے ذریعے اپنا بازو اپنا دل. مولانا واحلل عقدۃ من لسانی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. قصے بڑے لمبے چوڑے لکھتے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے، سکہ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی، کیونکہ انبیاء جو ہیں نا وہ بے داغ ہوتے ہیں، جسم کے لحاظ سے بھی روح کے لحاظ سے بھی. انبیاء میں سے کوئی کانا بھینگا اندھا مادرزاد لنگڑا لولا نہیں تھا. انبیاء میں سے کوئی بدرنگ نہیں تھا. انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی قامت میں کہہ کر نہ تھا کہ کوئی اعتراض کرے، یعنی عیب جسمانی جو ہے نا انبیاء میں نہیں. بخارات حکیم لکھتے ہیں کہ انسان کا اعتدال صحت کا صحیح، جس کو صحیح اعتدال کہتے ہیں، نہیں ہوتا کسی کا بھی. انبیاء کا اعتدال انبیاء کی صحت کا اعتدال صحیح ہوتا ہے. کوئی انسان ہو اس کا صحیح اعتدال نہیں ہوتا صحت کا. یا نزلہ یا زکام، نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا، مسلم ہے ایک سارے سارا جہاں ہمارا، نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا. عزیزو، کسی کو نزلہ، کسی کو زکام، کسی کو سردی، کسی کو گرمی، کوئی بلغمی مزاج، کوئی سوداوی مزاج، کوئی صفراوی مزاج، اور کوئی بلڈ پریشر کا بیمار. عزیزو، انبیاء علیہم السلام کے جو عناصر اربع ہیں، بخارات حکیم کہتا ہے کہ مسلمان جن لوگوں کو نبی کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو مسلمان نہیں نا، حکیم ہے، مسلمان جن لوگوں کو نبی کہتے ہیں، نبی جو ہے اس کی طبیعت کا اعتدال صحیح ہوتا ہے. کوئی نبی بلغمی مزاج، صفراوی سوداوی مزاج، بلڈ پریشر کا مریض نہیں تھا. صحیح اعتدال صحت کا انبیاء کا ہوتا ہے. دیکھو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بی بی پاک فرماتے ہیں کہ جون کے مہینے میں جب پہاڑ آتش فشانی کر رہے ہوتے ہیں، حضور کا پسینہ جو آتا تھا بالکل ٹھنڈا، آپ کا وجود برف کے گالے کی طرح ہوتا تھا. تو جون کے مہینے میں وجود کا ٹھنڈا ہونا یہ صحت کی علامت ہے کہ وہ گرمی کو قبول نہیں کرتا تھا. عزیزوں نے ملت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ عقدہ میری زبان کا کھول دو. کیا مطلب؟ یعنی زبان جو ہے نا روب میں آ کر یا لوب میں آ کر وہ توتلی سی ہو جاتی ہے، پھسل جاتی ہے. اے اللہ، فرعون کے لوگ سے یا روب سے میں مرعوب نہ ہوں. ظفر اس کو نہ آدمی کہیے گا، کیسا ہو صاحب فہم و ذکا،
جسے عیشوں میں یاد خدا نہ رہی عیشوں میں خوف خدا نہ رہا. سمجھ میں آئی بات مولانا؟ تو روک اور لوگ میں زبان پھسل جاتی ہے. اے اللہ فرعون کے روب سے میری زبان نہ پھسلے، استقامت پر رہے. اور میرے بھیرا کو میں مضبوط کروں گا اپنے بازو کو شریک کر اس کو اپنے امر میں. دیکھو جی، کوئی نبی حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت محمد مصطفیٰ تک ایسا نہیں گزرا جو اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے نبی بنایا، اس کو بھی نبی بنا. نبوت کی سفارش کسی پیغمبر نے کسی کے لیے نہیں کی الا موسیٰ علیہ السلام. اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ مجھے تو نبوت کا پروانہ دیا، میرے بھائی ہارون کو بھی دے. سفارش کر کے نبی بنوا دیا. کتنا بہت بڑا احسان ہے، کتنا بہت بڑی محبت ہے. نبی بنوا دیا. اور حضرت ہارون کی دعا کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے کام میں وہ میرا وزیر بنے گا. وزیر وزر سے ہے، وزر کا معنی بوجھ، یعنی میرا بوجھ تقسیم کرے گا تبلیغ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرق فی امری کا نسبحک کثیرا، تاکہ بیان کریں تیرا بہت ہو، تسبیح کریں ونذکرک کثیرا، ذکر کریں تیرا بہت ہو. انک کنت بنا بصیرا، تاکہ تو ہے ہمارے متعلق دیکھنے والا. فرمایا اللہ نے بے شک دیا گیا تو سوال اپنا اے موسیٰ. یہ بات یہاں ختم ہوئی. البتہ تاکہ منت لگئی ہم نے تیرے اوپر نوبت دوسری، اور جب وحی کیا ہم نے ترجمہ تیری سے مجھے وحی کیا جاتا ہے. مولانا غیر انبیاء کی طرف وحی اطلاع ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے. اطلاع بذریعہ وحی بھی ہوتا ہے مگر وہ انبیاء کو، اور اطلاع بذریعہ الہام یہ ہوتا ہے غیر انبیاء کو. حتیٰ کہ جانوروں کے متعلق بھی وحی کا ذکر آیا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا. وحی کیا رب تیرے نے طرف نحل کے شہد کی مکھی کے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وحی کیا اللہ نے شہد کی مکھی کو، وحی کیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو. اور بچپن میں جب غیابت الجب میں تھا حضرت یوسف، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، وحی کیا ہم نے حضرت یوسف کو کہ تو خبر دے گا اپنے بھائیوں کو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. دیکھو یہ وحی ثابت ہو گیا نا. وحی کا معنی ہے الاطلاع بسرعۃ، جلدی سے اطلاع دینا کسی کو. وحی کیا ہم نے تیری ماں کی طرف، جو وحی دیا جاتا ہے خبر دی جاتی ہے کہ ڈال اس کو تابوت کے اندر اور ڈال اس کو یم دریا کے اندر. پس ڈالے گا اس کو دریا ساحل کنارے پر، پکڑے گا اس کو دشمن میرا اور دشمن اس کا. ڈال دی میں نے تیرے اوپر اے موسیٰ محبت نہیں اپنی طرف سے، بھلے پسند ہوتا کہ تو پالا جائے میرے سامنے. مولانا دریا قریب بستا تھا. حضرت موسیٰ کی اماں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ڈر سے ایک صندوق کی تھی، اس میں رکھ کر رسی باندھ کر درخت تھا لبے دریا اس سے باندھ دیتی تھی. چوکیدار پھیری والے عملے والے جو آتے تھے کچھ نہیں پاتے. اس طرح حضرت موسیٰ کو پا رہی تھی. تو ایک دن وہ رسی باندھنا درخت سے بھول گئی. دریا کی موت جو آئی، پانی آیا، وہ صندوق پہ کو بہا کر لے گیا.
فرعون کے مکان کے اندر چلا گیا. وہ نہر جاتی تھی نا، جس طرح دیکھا ہے آپ نے دریائے راوی کے کنارے جو ہے نا وہ قلعہ ہے، پانی اندر لہروں کی شکل میں جاتا تھا بادشاہوں کے زمانے میں. اندر چلا گیا تو وہ صندوق پکڑ لی گئی. دیکھا تو وہ بچہ تھا خوبصورت، اور کشش اس میں اتنا تھی کہ فرعون کی گھر والی دیکھتے ہی محبت کی گرفتار ہو گئی. دودھ کے لیے دایا انا کو بلایا، کسی کا دودھ نہ پینے. چرچا ہو گیا شہر میں کہ کوئی بچہ ملا ہے ہمارے بادشاہ کو نہر میں تیرتا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جو تھی وہ بڑی اداس تھی بچے کے لیے، تو اس نے ان کی بہن کو بھیجا کہ جا پتہ کریں یہ کون لڑکا ہے، کس طرح ہے، کیا ہے. وہ بھی آئی، مگر ماں نے بتایا کہ دور سے دیکھنا، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی کوئی تعلق دار ہے. دور سے کشی ہے ان دونوں کو، دور سے دیکھنا. جب دور سے دیکھا انہوں نے تو بھائی تھا، اور دودھ کسی کا نہ پیتا. مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ کیا کریں، یہ بچہ تو ایسا ہے دودھ نہیں پیتا. تو وہ بچی کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہ میں تمہیں ایک گھر بتاؤں، بادشاہ غریب نواز، وہ اس بچے کی خیر خائی کریں گے، دودھ بھی پلائیں گے، خدمت کریں گے. تو چوکس ہوا فرعون، تھا نا بڑا خچر، کون اس طرح کی کس طرح کہتی ہے خیر خواہ ہوں گے. اور انہوں نے کہا جناب غریب نواز خیر خواہ اس لیے ہوں گے کہ جناب کا بھیجا ہوا جو ہوگا، بادشاہ کا توحفہ جو ہوگا. ہاں ہاں ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، بلاؤ ان کو اور لے جاؤ. خدا نے اندھا کیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کی گود میں واپس ہو گئے. اللہ نے فرمایا بھائی بات پوری ہو گئی نا، میں نے کہا تھا کہ واپس دوں گا. ان فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے محمد مصطفیٰ، جس خدا نے تجھے نبی بنایا اور تیری قوم تجھے نکال رہی ہے مکے سے، مجھے اپنی کبریائی کی حرمت و قسم میں واپس کروں گا تجھے مکے میں، جس طرح حضرت موسیٰ کو کیا تھا ماں کی گود میں. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب چلتی تھی تیری بہن کہتی تھی کیا بتاؤں تم کو، وہ گھر جو کفالت کرے گا اس کی ہم نے واپس کر دیا تک میں گئی کہ تب ٹھنڈی ہو گئی آنکھیں اس کی، آنکھ اس کی غلا تاجن اور غم کر قتل کیا تو نے نفس کو، نجات دی ہم نے تجھے غم سے، اللہ کا فتونا اور آزمایا تجھے آزمانا. اور اختصار سے خدا نے کہا ہے وہ دوسرے مقام پہ قصص میں آئے گا قصہ کہ کس طرح قتل کیا تھا حضرت موسیٰ نے آدمی کو. فلبثت فی اہل مدین، چکا تو کئی سال اہل مدین میں. آیا تو اوپر ایک اندازے کے ہم نے کہا اے موسیٰ چنا ہم نے تجھے اپنے نفس کے لیے، جا تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر اور نہ سستی کرنا میری ذات میں، چلے جاؤ پر فرعون کے بے شک و سرکش ہے. کہو اس کو قول لینا، بات نرم، تاکہ وہ یتذکر اور سمجھے بات کو یا ڈرے اللہ تعالیٰ سے. کہنے لگے ربنا رب ہمارے، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے ہمارے اوپر، اور انیت یا سرکشی کرے. فرمایا اللہ نے لا تخافا. دیکھو بھائی 16 مقام پر قرآن نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے. کسی پیغمبر کا ایسا نہیں کیا. بہت بڑا پیار ہے اللہ پاک کا موسیٰ علیہ السلام سے. بڑے جلیل القدر، جلیل بہادر، دل دلتے والے پیغمبر تھے، بڑی قربانی ایثار کے مالک پیغمبر تھے، بڑے دلیر پیغمبر تھے. 16 مقام. لا تخافا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع وارا،
سنوں گا دیکھوں گا. بس جاؤ اس کے پاس کہو ہم رسول ہیں رب تیرے کے، بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم عذاب دے ان کو، ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے. والسلام سلام اوپر اس کے جو تابع ہوتا ہے ہدایت سے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا سلام تھا. انا بے شک ہم نے وہی کیا گیا ہماری طرف ہو، الینا ان العذاب تاکہ عذاب اس کے جو دکھلاتا ہے منہ موڑتا ہے. قالا کہنے لگا فرعون فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب ہے موسیٰ؟ قالا کہنے لگا رب ہمارا جو ہے جس نے دیا ہر چیز کو اس کی پیدائش ہو، پھر ثم ہدا ہو، پھر ہدایت دی. پیدائش کیسے دی؟ شکر کے کان 1 فٹ کے بنائے اور انسان کے 1.5 انچ کے، وہ اس طرح بنایا، یہ اس طرح. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، پھر ہدایت دی، پھر ہر ایک کو اس کی طبیعت کے مطابق. قالا کہنے لگا ما بال القرون الاولی، پہلے دور کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے علم ان کا اللہ کے نبی، اس کی کتاب میں لا یضل ربی، نہیں بھولتا میرا رب اور نہ گم ہوتا ہے کوئی معاملہ اس کے سامنے. جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو مہد ماں کی گود، اور چلایا تمہارے لیے اس کے اندر سے گلا راستے. اتارا آسمان سے پانی، اور نکالا ہم نے اس کے ذریعے ازواجاً قسم و قسم کے من نبات، انگوریاں شتا مختلف. کھاؤ چراؤ اپنے ڈنگروں کو، اس کے اندر نشانی ہے علماء کے لیے، عقل مندوں کے لیے. ورنہ عقل کو نہا کہتے ہیں، عقل کو نہا کہتے ہیں، نہیں شہر. عقل روکتا ہے، غیر اچھے کاموں سے عقل روکتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نہا. منہا خلقناکم، اس زمین سے پیدا کیا تم کو، اس کے اندر لوٹائیں گے تم کو، اور اس سے نکالیں کہ تم کو تارۃ بارش ہو. اور البتہ تاکید دکھایا ہم نے اس کو آیات اپنے کلہ فکذبہ ارا وابا، پر جھٹلاتا رہا اور انکار کرتا رہا. کہنے لگا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ تو نکالے ہمیں ہماری زمین سے شہرے کا اپنے جادو کے زور سے. یا موسیٰ اے موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ، ہم آئیں گے تیرے پاس جادو اس جیسا، کر ہمارے لیے ہمارا اپنے لیے معاہدہ وعدہ، لا نخلفہ، نہ خلاف کریں اس کا ہم اور نہ تو، مقام بھی برابر برابر ہو، میدان ہو لگتا سارا سپاٹ زمین ہو. فرمایا موسیٰ علیہ السلام وعدہ تمہارا یوم الزینہ ہے، اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ دن سکتے. بھائی وعدہ تمہارا ہمارا وہ بیساکھی کا دن ہے جو میلہ لگتا ہے تمہارا، اور فلاں میدان میں لوگ آئیں اور دن چڑھتا ہوا ہو، سورج نکلتا ہوا ہو، بس اکٹھے ہو جاؤ. بس پھر جمع پیدا ہوئی، جمع کیا اپنے بکر کو، سماتا پھر آ گیا. مفسرین لکھتے ہیں 70,000 جادوگر تھا. قال ہم کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ہلاکت سے تمہارے نہ اشترا کرو اللہ پر جھوٹ کا، ہلاک کرے گا تم کو عذاب سے. وقد خواب کی نہ امید ہوا جس نے اس طرح کیا اللہ پر. جھگڑنے لگے امر اپنے پر درمیان اپنے، اور چھپایا نجوے کو مشورے کو. کہنے لگے ان ھذا لساحران، یہ دونوں لساحران جادوگر ہیں. یریدان ارادہ کرتے ہیں. ساحران کا معنی بولنا لغت ہے قریش کی عالم، بڑے عالم ہیں علم کے، جو علم بھی ان کے پاس ہے بس تم اتفاق سے آ جاؤ جب دم حملہ کرو. ارادہ کرتے ہیں کہ نکالیں تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے اور لے جائیں تمہارا طریقہ پسندیدہ. جمع کرو مکر اپنا، پھر آ جاؤ صفیں بنا کر تاکہ کامیاب ہوا. آج کے دن وہ شخص جو بلند ہو گیا. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یا تو ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں گے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ ڈالو تم،
اچانک غصے ان کے ڈنڈے ان کے خیال کیا جاتا تھا ان کی طرف وہ من سحرہم ان کے جادو کے ذریعے سے وہ دوڑ رہے ہیں غیر بندی کر دی اور جیسا محسوس کیا اپنے نفس میں خیفۃ خوف کو ہم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لا تخف نہ ڈر انک انت الاعلی تو بلند رہے گا ڈال کی وہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے کھا جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا پکی بات ہے انہوں نے کیا مکر ہے جادوگر کا نہیں کامیاب ہوتا ساحر ہے سو عطا مولانا پہلے میں سنا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا بڑا اور پھیری لگائی میدان میں تو سب کو نگل کر کھا گیا ڈالے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے اور کہنے لگے مولا ہم نے رب ہارون اور موسیٰ کو کالا فرعون نے کہا مان لیا تم نے اس کو پہلے اس کے کہ میں اجازت دیتا تم کو یہ پیکرا ہے جی پیکرا ہے یہ سیاسی بے شک وہ تمہارا بڑا ہے وہ جو سکھایا تم کو جادو اس نے اور بتاتے ہیں کہ ہاتھ تمہارے اور پیر تمہارے خلاف سے تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا پہی دوں گا فی جذوع نخل کھجوروں کے تنے میں وَلَتَعْلَمُنَّ جانو گے تم اینا کون ہمارا سخت ہے عدو عذاب کے اور باقی قالوا کہنے لگے جادوگر نہیں اختیار کرتے ہم تجھے بھی پر اس سے کہ آیا ہمارے پاس بینات اور وہ ذات جو پیدا کیا ہم نے فقوے پورا کر تجھے پورا کرتا ہے انما تقضی تو پورا کرے گا اس دنیا کے حیاتی میں ہم ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ تاکہ بخشے ہمیں خطا ہمارے اور وہ جو مجبور کیا تو نے اوپر اس کے جادو سے اللہ اچھا ہے اور زیادہ باقی ہے بے شک وہ شخص شان یہ ہے جو آوے رب کے پاس مجرم ہو تو اس کے لیے جہنم ہے نہ مرے گا اس کے اندر نہ زندہ رہے گا جو آوے گا مومن عمل کرے گا نیک ہو بس وہ لوگ ان کے لیے درجات ہیں بلند باغ کتنے کے چلیں گی ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تزکا پاک بنتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ہم نے وہی کیا تھا موسیٰ کے یہ سیر کر میرے بندوں کے ساتھ مار ان کے لیے راستہ دریا کے اندر سوکھا خود راستہ پڑا ہے وہ پیچھے آئیں گے لا تخاف نہ ڈر تو درد سے یعنی پایا جانے سے کہ مجھے پا لیں گے ولا تخشوا نہ ڈر فتباہم فتابہ ہوا اس سے فرعون اپنے لشکر سے ڈھانکا ان کو دریا کے پانی سے جسم ڈھانکا اس کو اور گمراہ ہوا فرعون گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو وما ہدا نہ ہدایت پائی سید عالم سے لکھتے ہیں کہ فرعون نے جو منادی پھروائی کہ وہ باغی مذہب بے فرمان بھگوڑے یہاں سے نکل گئے ہیں 20,000 لینڈ لارڈ راجے مہاراجے اکٹھے ہو گئے 20,000 اور فرعون گھوڑوں پر سوار ہوا بس بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کچھ وقت کے بعد 1-2 دن گزر گئے دریا کے کنارے پہنچ گئی سورج نکل رہا تھا دیکھا تو پیچھے فرعون آ رہا ہے گنگناتے ہوئے گھوڑے گنگناتے ہوئے بڑی جم غفیر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا مارے گئے پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھو خچر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندو جس خدا نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے وہ خدا میری رکھوالی کرے گا ان معی ربی سیہدین نکتہ لطیفہ 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے مگر جب وہ ڈر گئے تو انہوں نے فرمایا ان معی ربی میرے ساتھ میرا رب اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا تو غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے ما ظنک بے شمع اللہ ثالثہما
دو آدمی ہم ہیں، کیا گمان ہے تیرا ان دو کے متعلق؟ اللہ تیسرا ہے، یعنی اس غار میں خدا بھی موجود ہے۔ ابو بکر صدیق قربان ہو رہا تھا رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ نے آپ کو سہارا دے دیا خدا کی نصرت کا۔ ان اللہ معنا، وہ فرماتے ہیں ان معي ربی، فرق ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، ہم نے نجات دی تم کو دشمن تمہارے سے، وعدناکم جانب الطور الایمن، وعدہ دیا تم کو جانب ایمن طور سے، اور اتارا ہمارے تمہارے اوپر من اور سلوہ کو، کھاؤ طیبات، اس کو یہ رزق دیا ہم نے تمہیں، نہ سرکشی کرو اس کے اندر، بس نازل ہو تم پر عذاب غضب میرا، جو شخص نازل ہوا اس کے اوپر غضب میرا، تاکہ حوالہ ہو گیا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل کرے نیک، پھر ہدایت پر چلے۔ مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چن کر فرمایا آؤ تمہیں خدا سے باتیں کراؤں، سناؤں خدا کی باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے تیر سے۔ اللہ نے فرمایا مَا أَعْجَلَكَ يَا مُوسَىٰ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کس نے جلدی کرائی تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا ہم اولئک علی اثری، وہ آ رہے ہیں میرے قدم پر پیچھے، وہ عجلت الیک، میں نے جلدی کی تیری طرف، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال، کہنے لگا انا، ہم نے فرمایا اللہ نے، ہم نے آزمایا تیری قوم کو تیرے بہت، اور گمراہ کیا ہے اس کو سامری نے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دور کی طرف گئے، ادھر حضرت سامری نے وہ زیور وغیرہ اکٹھے کر کے آگ میں جلا کر ایک بچڑے کی شکل کا بچڑا بنا دیا اور کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے راستے گئے اور خدا اس راستے آ گیا۔ وہ خدا کو ملنے گئے، خدا موسیٰ کو ملنے آیا۔ رجا موسیٰ القصہ، واپس ہوا موسیٰ اپنی قوم کی طرف، ناراض بھی ارمان کرنے والا بھی، کہنے لگا اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ دیا تھا تم کو رب تمہارے وعدہ؟ اچھا کیا لمبی ہو گئی تمہارے اوپر مدت، یا ارادہ کیا تم نے کہ نازل ہو گئے تمہارے اوپر غضب تمہارے رب کی طرف سے؟ اچھا جی، قالو، اس خلاف کیا تم نے وعدے میرے کا؟ قالو، کہنے لگے قوم والے، نہیں خلاف کیا ہم نے وعدے تیرے کا اپنے اختیار سے، لیکن ہم اٹھوائے گئے تھے بوجھ زیورات قوم کا۔ سامری نے کہا خدا کے بندو، حق العباد ہے، اتارو وہ زیور سارے، امانت تھے تمہارے پاس، وہ زیور اتارے، اس نے بچڑا بنایا، بس ڈال دیا ہم نے اس کو، قذفناها فكذلك القى السامري، بس ڈال دیا سامری نے، اخرج لهم عجلا، نکالا ان کے لیے بچڑا، جسدا بھر تھا، له خوار، اس کا آواز تھا، کہنے لگے ھذا الہکم، یہ الہ ہے تمہارا، الہ ہے موسیٰ کا۔ بس بھول گیا، بتاؤ موسیٰ بھول گیا تو خدا اس راستے آیا، وہ اس راستے چلا گیا۔ افلا یرون، کیا نہیں دیکھتے، آیت توحید نمبر 4، افلا یرون، کیا نہیں دیکھتے کہ بنو لوٹاتا ان کی طرف قول کو، ولا یملک لهم ذرا ولا نفع، نہ نقصان کا نہ نفع کا فائدہ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُم هَارُونُ، البتہ تاکہ ہارون علیہ السلام کی صفائی، کیونکہ خلیفہ تھے نا، البتہ تاکہ کہا ان کو ہارون علیہ السلام نے پہلے، جا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم به، تم فتنے میں پڑ گئے اس بچڑے کے ذریعے، وان ربکم الرحمن، بے شک رب تمہارا رحمان ہے، فتابعوا میرے، اور کہا مانو میرا۔ قالوا، کہنے لگے ہمیشہ رہیں گے اس کے اوپر نوراتا بیٹھنے والے، حتیٰ کہ واپس لوٹے ہماری طرف موسیٰ۔ کہنے لگا اے ہارون، حضرت موسیٰ واپس آ گئے، اے ہارون کس نے روکا تجھے کہ جب دیکھا تھا تو نے گمراہ ہو گئے، اللہ تک کا بیان ہے کہ تو تابع میرے نہیں ہوا، مجھے میرے پاس آ جاتا ادھر طور پر۔ قال، جب یہ کہا تو فرمایا افعصیت امری، بے فرمانی کی تھی نے میرے حکم کی۔ قال، اور پکڑ کر گھسیٹنے لگے،
کالا کہنے لگے حضرت ہارون اے ابن اماں اے ماں کے بیٹے لا تاخذ بلیتی نہ پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو میں ڈرتا ہوں یہ کہ تو کہے جدائی کر دی تو نے بنی اسرائیل کے درمیان اور نہیں انتظار کی میری بات کی. کہنے لگا کیا حال ہے تمہارا اے سامری. داڑھی بال چھوڑ دیے حضرت ہارون کے اور پکڑ لیا سامری کو. اے سامری کیا حال ہے تیرا. کہنے لگا دیکھا میں نے جو نہیں دیکھا انہوں نے میرے ذہن میں آئی جو ان کے ذہن میں نہیں. جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا فرعون کے گھوڑوں کے آگے چلا راستہ چلانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی تھی تو سامری نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑی جہاں سے قدم اٹھاتی تو اس کے نیچے سے سبزہ نکلا تھا انگوری. میں نے کہا اس میں کوئی راز ہے. میں نے ایک مٹھی بھر کے اپنے پاس رکھا. یہ مفسرین نے لکھا ہے. اور دوسرا اس کا فتحی جو سامنے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رسول حضرت موسیٰ کے پاس بعد یہ فیصلہ کیا کہ قوم کو اس طرح کروں. قبضۃ من ناصر الرسول فنبذتها پھینکا میں نے اس کو اسی طرح جوڑا میرے لیے میرے نفس میں. قال اذهب کہنے لگا حضرت موسیٰ جا تاکہ تیرے لیے حیاتی دنیا میں تو کہے گا نہ ہاتھ لگاؤ یا نہیں میری طرف دیکھو. میرا منشا تھا کہ میری پوری مریضی چل جائے. یہ بچڑا وغیرہ بنایا کہ میرے گرد لوگ جمع ہو جائیں اور میں پیر بن جاؤں پیر مغاں بن جاؤں. مگر اب بددعا دیتا ہوں میں تجھے کہ جو آدمی تیرے سے مسافہ ملائے گا ہاتھ لگائے گا اس کو بھی بخار تجھے بھی بخار. تو آدمیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کر رہا تھا اب آدمیوں سے تجھے نفرت آئے گی کیونکہ جو ہاتھ لگائے گا اس کو تو کہے گا وہ میاں معاف کر ترت تجھے بھی بخار ہو جائے گا مجھے بھی بخار ہو جائے گا. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ڈھنگ بنایا. موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اس طرح ہو گیا. کہ تو دنیا میں کہے گا ان تقول اللہ مساس ہو نہ ہاتھ لگاؤ اور بے شک تیرے لیے وعدہ ہے نہ خلاف کیا جائے گا. تو قیامت دیکھ تک الہ اپنے کے دیکھ کر الہ اپنے کے اللہ وہ جو ہمیشہ رہا تو اس کے اوپر نوراتا بیٹھنے والا البتہ جلائیں گے اس کو پھر اس کو پھینک دیں گے دریا میں. بولا سونا چاندی پگھلتے تو ہیں راکھ نہیں ہوتے مگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا تو وہ خاک راکھ بن گئے. انما الہکم اللہ آیت توحید نمبر 5. پکی بات ہے بنی اسرائیلیوں الہ تمہارا اللہ ہے وہ جو لا الہ الا ہو وسیع ہے علم اللہ کا ہر چیز سے. آیت تشجیع نمبر 3 2 باقی رہ گئے. اسی طرح بیان کرتے ہیں تیرے اوپر خبریں اس کی جو گزرا اور تحقیق آئے تیرے پاس ہماری طرف سے ذکر جو منہ موڑے گا اس ذکر سے اٹھاوے گا دن قیامت کے ذرا ہمیشہ رہے گا اس کے اندر اور برا ہے اس کے لیے دن قیامت کے شملہ بوجھ جو گناہوں کو اٹھائے گا. جس دن پھونکا جائے گا سور میں اٹھاؤں گے ہم مجرمین کو یوم اس دن زرقان نیلی آنکھوں والے زرق دبی ہوئی آنکھیں اندر کو نیلی آنکھیں یہ تخافتون بینہم آپس میں خوش خوش کرتے ہوں گے آہستہ آہستہ قلت تم نہیں ٹکے تم مگر 10 دن وانا 10 دن. ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں جو کہیں گے جس وقت کہے گا ان کا سمندر اور طریقے کے نہیں ٹکے تم مگر یوما. یہ سمندر ان کا جو ہے نا وہ کہے گا بھائی تم ایک دن رہے وہاں بھائی تم ایک دن وہاں رہے. بھائی دہلی کی جامع مسجد بنی اور میوات سے 2 آدمی آئے دیہاتی دیکھ کر کہنے لگے کہ بھائی بہت بڑی مسجد بنائی بہت پیسہ لگا ہوگا کوئی 100-1 روپیہ تو لگ گیا ہوگا اس پر. تو دوسرے نے کہا ہاں بھائی 100 تو لگ جانا چاہیے.
آخر مسجد بھی تو دیکھو نا، 101 روپیہ. یہ کہہ رہے ہیں سامری کے مرید کہ ہاں تھوڑی مدت ہم وہاں رہے، اتنا جو سمجھدار ان میں تھا وہ حوصلہ ٹکا کر کہتا ہے ایک دن تو رہے، تو ایک دن تھا. دوسرا کہتا ہے کہ ہاں بھائی اتنا تو ہونا چاہیے، اتنا تو ہونا چاہیے، ایک دن تو ہونا چاہیے. تب چھوڑے گا اس کو شکان کا صفا میدان لگتا تک سہارا. اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھا تو نے اس کے اندر اے وجہ لا ترا نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا اس کے اندر تو اے وجن ٹیڑھا پنی والا امتانا اونچا پیلا اونچ نیچ سب برابر. یوم دن اس دن تابع ہوں گے دائی کو نہیں ٹیڑھا پن ہوگا اس کو. وخشعت الاصوات للرحمن اور تب جائیں گے آواز دنیا کے رحمان ذات کے لیے. فلا تسمع الا ہمسا نہیں سنے گا مگر دعا اس کا آواز. اس دن نہیں نفع دے گی سفارش مگر اس کو جس کو اجازت دے گا رحمان اور راضی ہوگا اس کی بات سے. جانتا ہے اس کے آگے پیچھے اور نہیں احاطہ کریں گے اس کے علم کا. اور عاجز ہو جانا گے منہ حی القیوم ذات کے لیے. اور تحقیق نامراد ہو گیا جس نے اٹھایا ظلم کو. ومن یعمل من الصالحات جو شخص عمل کرے گا نیک وہ مومن ہوگا بس نہیں ڈرے گا ظلم سے. کیسے کہ اس کے اوپر کسی دوسرے کے گناہ لاتے جائیں. بلا ہضم کا معنی کہ اس کی نیکیوں سے اٹھا کر کسی دوسرے کو دی جائیں. دوسرے کے گناہ اس پر اس کی نیکیوں اس کو دی جائیں یہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح اتارا ہم نے قرآن کو قرآن اور دیا گھمایا اس کے اندر غید تاکہ وہ ڈریں اللہ سے یا پیدا کرے ان کے لیے ذکر. قرآن فتعال اللہ ملک الحق بس اونچا ہے اللہ ملک سچا. اور نہ جلدی کر قرآن کے ساتھ پہلے اس کے پورا کیا جائے تیری طرف اس کا وحی. یعنی حضرت جبریل قرآن کی منزل ختم کریں جب تو پر ان علینا جمعہ و قرآن ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا اور اس کی قرأت پڑھانا. وقل اور کہے محمد مصطفیٰ اے میرے رب بڑھا تو مجھے عذر علم کے زد علمی. یہ محبت الفعل ہوتی ہے نا زد علمی اور پڑھا تو میرے علم کو. ملائکہ تسجدوا لآدم جب ہم نے کہا ملائکہ کو سجدہ کرو آدم کو. اس کا ربط باقبل سے کیا؟ اے محمد مصطفیٰ تیرے پاس قرآن آیا، قرآن کے ذریعے تو ہدایت دے رہا ہے. اس ہدایت کا وعدہ میں نے حضرت آدم تیرے ابے سے کیا تھا. اس وعدے کے مطابق تیرے پاس قرآن بھیجا. جب کہا ہم نے ملائکہ کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس انکار کر دیا. کہا ہم نے اے آدم یہ دشمن ہے تیرا تیری گھر والی کا نہ نکالے تمہیں جنت سے پس تو شقی ہو جائے. شقی کا معنی کیا ہے مولانا یہاں کہ تو مایوس ہو جائے خدا کی رحمت سے یا گناہگار ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک تیرے لیے کہ تجھے بھوک نہیں ہے جنت میں اور نہ ننگا ہوگا اور یہ کہ تو نہ پیاسا ہوگا اس کے اندر رات گھا نہ بھوک لگے گی تجھے. بس وسوسہ ڈالا اس نے تب اس کے شیطان نے کہنے لگا آدم کیا بتاؤں میں تجھے شجرۃ الخلد اور خلد جو پرانا نہیں ہوگا. بس کھایا انہوں نے اس درخت سے تو ظاہر ہونے لگا ان کے لیے ان کے چھتر اور شروع ہوئے لپیٹے تھے ان کے اپنے اوپر درخت جنت کے. اور بے فرمانی کی آدم نے کہا بہت میٹھی تھا ہوا بس راستہ کون پر بیٹھا. پھر چنا اس کو رب اس کے توبہ کی اس کے اوپر ہدایت دی. فرمایا اللہ نے اتر جاؤ اس سے سارا جاؤ تمہارا باغ کا دشمن ہے یا آگے بھی تمہارے پاس منی ہدا. محمد مصطفیٰ کا قرآن وہ وعدہ ہے حضرت باری تعالیٰ کا میری طرف سے ہدایت. اللہ من تبع ہدایت جو تابع ہوگا ہدایت میں اسے نہیں گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا.
جو منہ موڑے گا میری یاد سے اس کے لیے گزران تنگ ہوگی دنیا میں. وہ ناشر اٹھائیں گے اس کو دن قیامت کے اندھا. کہے گا اے میرے رب کیوں اٹھایا تم نے مجھے اندھا اور میں تھا دیکھنے والا دنیا میں. اللہ فرمائے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس آیات ہماری تو نے بھلا دیا اس کو آج کے دن تو بلایا جائے گا. اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شرک کرتا ہے نہیں مانتا آیات رب اپنے کو عذاب آخر کر سکتا ہے اور زیادہ باقی کیا نہیں راستہ دکھایا ان کو. کتنے حالات کیے ان سے پہلے کئی سنگتیں چلتے ہیں یہ لوگ ان کے مسافر میں. بے شک اس کے اندر آیت ہے عقل مندوں کے لیے. اگر نہ ہوتا کلمہ جو ثابت ہوا تیرے رب کی طرف سے تو ہو جاتا چمتا ہوا عذاب ان کو لازم ہو جاتا. اور لولا کلمتن و اجلن کا عطف اس پر ہے. لولا کلمتن و اجلن مسمى تو ان کو عذاب لازم ہو جاتا. آیت تشریح نمبر 5 مولانا توحید کی 5 آیتیں بھی آ گئی اور تشریح کی 5 آیتیں بھی آ گئی. صبر کر. اور مصبر جو ہوتا ہے نا آپ نے نہیں دیکھا کھایا مصبر سخت علم کو کہتے ہیں بڑا کڑوا ہوتا ہے تو صبر بھی کڑوا. صبر کڑوی جھوٹ پر اوپر اس کے جو کہتے ہیں کافی بیان کر ہم جب نے کی پہلے طلوع شمس کے اور غروب کے اور رات کے وقت سے تصویر بیان کر اور ترسن دن کے لعلک ترضی تاکہ تو راضی ہو جائے. ولا تمدنا نہ پھاڑ کر کے اپنے دونوں آنکھوں سے طرف اس کے نفع دیا ہم نے اس چیز کا کافروں کو کئی قسم ان میں سے ٹھاک حیاتی دنیا کی تاکہ آزمائے ان کو اس کے اندر اور رزق رب تیرے رب اچھا ہے زیادہ باقی. عمل کر اپنے عمل کو نماز کا اور قائم رہے اس کے اوپر. نہیں مانگتے ہم تیرے سے رزق ہم رزق دیتے ہیں تجھے اور عاقبت اچھی تقوی والوں کے لیے ہے. اور کہتے ہیں یہ لوگ مشرک کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے. کیا نہیں لے آیا تھا ان کے پاس بینہ وہ جو صحیفہ اولیٰ میں ہے. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ. اور اگر ہم ہلاک کرتے ان کو عذاب سے اس سے پہلے قرآن آنے سے پہلے تو کہتے اے رب ہمارا کیوں نہیں بھیجا تو نے طرف ہمارے رسول کو. آتے ہوتے ہم تیری آیات کو پہلے اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے یا شرمسار ہوتے پریشان ہوتے. قل کہو اے محمد مصطفیٰ ہر شخص کل احد منکم تنوین الیہ مضاف الیہ ہے. کل ہر ایک انتظار کرنے والا ہے انتظار کرے. فتربصوا تم بھی انتظار کرو. فستعلمون پس ان قریب جانو گے من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى کون سیدھے راستے پر چلتا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على صاف بلا قدم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته سبحان ربك رب العزة عما يصفون هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحمين مضت الدهور وما أتينا بمثله مضت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجز عن نظرائه ولقد أتى فعجز عن نظرائه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عزیزو سورت طه کے اختتام پر سورت انبیاء کا شروع مفسرین کرام لکھتے ہیں سید آلوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی مفتی عراق بغداد وجہ اتصالها لما قبلها غنی عن البیان وقال وهي سورة عظیمة فيها مواعظة فخیمة سید آلوسی فرماتے ہیں سورت انبیاء کا ربط ظاہر ہے. یہ سورت عظیمہ ہے اور اس میں موعظہ فخیمہ ہے. میں راکم کہتا ہوں جمع کیے ہیں نا میں نے ربط میں راکم کہتا ہوں کہ اس صورت میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے جس میں عبرتیں ہیں. اور واضح ہے انبیاء علیہم السلام نے شدائد و مصائب میں اللہ تعالی سے اعانت مانگی اور اپنی عاجزی ظاہر کی اور اس عقیدے کو وہ موحد لوگوں کے لیے میراث چھوڑ گئے. وہ اس طرح کے موحد لوگ اللہ تعالی جس کے سوا کوئی ملجا مرجا اور ماوا و منجا نہیں ہے اس سے مدد مانگیں. ہلاکت ہے اس کے لیے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اور شرک و اوہام کے جنگلوں میں رہتا ہے، ظلمت و حسرات اور بدعات کے دریاؤں میں غرق ہے. عزیزہ یہ ہے خلاصہ بھی اور ربط بھی صورت انبیاء کا. ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اس کی پسندیدہ چیزوں کے حصول کے لیے. سورت طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرسل لوگوں میں تفصیل سے ذکر تھا. سورت انبیاء میں اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی بہت سے انبیاء کا ذکر ہے. سورت طٰہٰ میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے دلیل نقلی کی گئی تو اب فرمایا بلکہ جمیع انبیاء علیہم السلام یہی مسئلہ بتاتے گئے، بتاتے رہے. خلاصہ 3 سوالوں کے جواب، 4 دلائل عقلیہ اور 1 نقلی، 1 دلیل وحی. 3 سوالوں کے جواب، 4 دلائل عقلی اور 10 نقلی، 1 نا اور 10 دلائل نقلی تفصیلی، 1 دلیل وحی. اور یہ بھی آیا کہ اختلاف انبیاء کی اتنی کاوشوں کے بعد، محنتوں کے بعد اختلاف کس نے ڈالا؟
ایک تو ارسال کا لفظ ہے رسول کا ارسال، وہ تشریعی ہوتا ہے، ارسلنا رسلنا ارسلنا رسلنا، اور ایک ہے عزیز و تشریعی تقویمی، جس کا تعلق کون و مکان سے ہے، وہ جیسے ارسلنا الرياح لواقع، ہم نے بھیجا ہواؤں کو گوبھن کرنے والی، وہ ارسال تقویمی ہے۔ انبیاء کا رسل کا بھیجنا ارسال تشریعی ہے، شریعت بتانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم، کاروبار اقترب، زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، لفظ کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اقترب نہایت قریب ہو گیا، بہت قریب ہو گیا۔ اقترب للناس حسابهم، بہت قریب ہوا لوگوں کا حساب، وہم فی غفلت معرضون، وہ غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں۔ ما یاتیہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد رب کی طرف سے نہیں، مگر سنتے ہیں اور وہ یلعبون، کھیلتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، لہب کرنے والی ہیں ان کی دل، اور چھپاتے ہیں نجوہ مشورے کو وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ نہیں یہ الا بشر مثلکم، مگر بشر مثل تمہاری، آیا آتے ہو تم جادو کو، تم تبصرون، سمجھدار ہو۔ اور نہ 3 سوال اس میں یہ ہیں، انبیاء کون تھے، کیوں تشریف لے آئے، کہاں تشریف لے گئے؟ انبیاء کون تھے، کیوں تشریف لے آئے دنیا میں، کہاں تشریف لے گئے؟ جواب بھی سن لو، انبیاء انسان تھے، دنیا میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لے آئے، اب وہ عالم برزخ کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ ہوئے۔ انبیاء انسان تھے، تبلیغ حق کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ توحید کے لیے تشریف لے آئے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر اس میں لا الہ الا انا اس کی تبلیغ فرمائی۔ لا الہ الا انا، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت، یہ 3 اس طرح ہیں۔ لا الہ الا انت حضرت یونس علیہ السلام نے بولا، لا الہ الا انا سب انبیاء نے کہا اللہ کی طرف سے، اور لا الہ الا ہو بھی انبیاء نے کہا۔ اچھا جی، هل هذا الا بشر مثلکم، کیا آتے ہو جادو کو تم دیکھتے ہو، سمجھدار ہو؟ کہنے لگا اللہ کا پیغمبر، رب میرا جانتا ہے بات کو، آسمانی زمینوں میں عالم الغیب ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے۔ اچھا، بل قالو، شہر تو پہلے آگے نا شہر کہتے ہیں، بل قالو بلکہ کہتے ہیں پراگندہ خواب ہیں 2، بلکہ کہتے ہیں اپنی طرف سے بنا لایا 3، بلکہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے۔ دماغ اس طرح ان کا پھوٹا کہ کبھی کہتے ہیں ہم جیسا بندہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ مفتری ہے، پھر کہتے ہیں کہ شاعر ہے، پھر کہتے ہیں کہ شاعر ہے۔ شاعر، مفتری، شاعر، کذاب، پگلا، مجنون، یہ سارے سبی گالی دینے والا، لیک تیری فقیروں کو سابی فرعون، یہ سارے لقب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے تھے مشرک لوگ۔ اچھا جی، قال ربی بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ، چاہیے دے آئے ہمارے پاس کی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے بھیجے گئے۔
ما آمنت قبلہم من قریۃ، کوئی بستی ایمان نہیں لائی جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے کوئی بستی مومن نہیں تھی، یہ بھی ایمان نہیں لائے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، یہ ہے بھی جواب سوال مقدر کا، کیوں آئے؟ نہیں بھیجا ہم نے تیرے سے پہلے مگر جوان بشرطے وہی کیا ہم نے ان کی طرف۔ پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر کون تھے؟ حق پرست علماء یہود اور علماء نصارہ۔ وما جعلناہم جسدا، یہ تو کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پہلے انبیاء بھی گھر نہیں تھے جو نہ کھاتے طعام کو۔ یہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا، اللہ نے فرمایا وما کانوا خالدین، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے، یعنی بشر بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے اور ہمیشہ بھی دنیا میں نہیں رہے۔ پھر سچا کیا ہم نے ان سے وعدہ اور نجات دی ہم نے ان کو اور جس کو چاہے ان کی امتوں میں سے، اور ہلاک کیا ہم نے مشرکین کو۔ البتہ تحقیق اتارا ہم نے تمہارے کتاب کو، اس کے اندر ذکر ہے تمہارا، آیا سمجھتے نہیں ہو۔ کتنی کٹ چھون کی ہم نے بستیوں سے، مار مار کے ان کو رون دیا۔ تھی وہ ظالم کافر مشرک، اور پیدا کیا ہم نے بعد اس کے قوم دوسری۔ بس جس وقت انہوں نے معلوم کیا عذاب ہمارے کو، اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگنے لگے۔ نہ بھاگو، واپس لو تو طرف اس کے جو نعمت دیے گئے قوم اس کے اندر اور مساکنت میں دل جگہیں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہاں بھاگ رہے ہو؟ قالوا، کہنے لگے ہائے افسوس ہمارا، ان کنتم انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ بس ہمیشہ رہی یہ پکار ان کی، حتیٰ کہ کر دیا ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے خامدین، چپ کرنے والے۔ خمود کہتے ہیں مولانا بھڑکتی ہوئی آگ بھسم ہو جائے۔ وما خلقنا السماء والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور وہ جو درمیان ان کے ہے۔ لاعبین، دلیل توحید اگلی نمبر 1، کھیل کرنے والے۔ اگر ارادہ کرتے ہم کے بنانے کھیل تو بناتے ملت ان کا اپنے لائق کی۔ ان کننا فاعلین، اگر اللہ تعالیٰ دل لگی کرتا اور بنائیں بناتا، باغ بناتا تو وہ کچھ اور طرح سے ہوتے۔ خدا تو بہت بڑے جہان پیدا کر سکتا ہے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم کرتے، بلکہ پھینکتے ہیں حق کو باطل پر، بس دماغ نکال دیتا ہے اس کا، اچانک وہ باطل چلے جانے والا ہوتا ہے۔ اور تمہارے لیے غیر اے مشرکو مما تکفرون، اس سے جو بک کرتے ہو تم۔ دلیل توحید اپنی نمبر 2، اس کا راج ہے زمین آسمان میں، اور وہ جو نزدیک اس کے ہیں فرشتے نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، ولا یستکبرون، نہ تھکتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں رات دن لا یفترون، اور درمیان میں فطرت نہیں کرتے، یعنی چھوڑ نہیں دیتے کچھ وقت۔ تسبیح تعلیم لگی ہوئی ہے، تسبیح تعلیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کے لیے کچھ کم تھے قربیاں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتت السماء وحق لها ان تیتا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما فی السماء قدر شبر ما فی السماء قدر ذراع الا وفیہ ملک یسجد للہ، یا او فیہ ملک راکع او قائم او ساجد او کما قال۔ محبوب رب کبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چیخ رہا ہے، ایک بالش یا ایک گز بھی فرق نہیں، مگر اللہ کا فرشتہ وہاں سجود میں، رکوع میں یا قیام میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔
یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کوتاہی نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، اوپر والی مخلوق تو اللہ کی عبادت کرتی ہے. اچھا بتاؤ زمین سے کوئی مخلوق ہے تمہاری معبود؟ کیا بنائے ہیں آلہہ زمین سے؟ وہ پیدا کرتے ہوں مخلوق کو. لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین آسمان کے اندر چند خدا ہوتے سوائے اللہ کے، فسادتا، تو فساد ہو جاتا. میں نے پوری طرح سمجھایا تھا. بس پاک ہے اللہ رب العرش اس سے کہ یہ بک بک کرتے ہیں، وصف کرتے ہیں. نہیں پوچھا جاتا جو کرتا ہے، اور وہ پوچھے جائیں گے. اچھا بنا لیے من دونہ آلہۃ، اللہ کے غرض آلہہ. فقل کہو لے آؤ دلائل اپنے، برہان دلیل. ان کنتم نہ ہاذا ذکر ممایا، یہ یاد ہے میرے کٹھے والوں کی. اور ذکر من قبلی، اور ذکر ہے من قبلی یعنی پہلے لوگوں کا ذکر بھی ہے، اور جو مجھے دیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر نہیں جانتے حق کو. وہ منہ موڑنے والے ہیں. دلیل نقلی اجمالی ازجمی انبیاء علیہ السلام، اور نہیں بھیجا ہم نے تیرے سے پہلے کوئی رسول مگر وہی کرتے رہے ہم اس کی طرف یہ کہ لا الہ الا انا فاعبدون. دلیل نقلی اجمالی ازجمی انبیاء علیہ السلام، اور اس کا جواب بھی کہ انبیاء کیوں آئے. وقال اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں پکڑا رحمان نے غلط. پاک ہے وہ اللہ، بلکہ وہ بندے ہیں مکرمون، عزت کیے ہوئے. وہ مکرم بندے ہیں، نیک بندے ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ خدا کے بھائیوال ہیں. لا یسبقونہ، نہیں آگے چلتے اللہ تعالیٰ سے ساتھ بات کے. وہم بامرہ، وہ اللہ کے حکم سے یعملون، پابند ہیں، عمل کرتے ہیں. جانتا ہے وہ جو سامنے ان کے پیچھے، اور نہیں سفارش کریں گے مگر اس کے لیے جو پسند کرے گا اللہ تعالیٰ. وہم من خشیتہ مشفقون، وہ اللہ کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں. جو ان میں کہے کہ میں الہ ہوں اللہ تعالیٰ کے، پورے اللہ تعالیٰ کے سوا، بس یہ بدلہ دیں گے اس کو جہنم. اسی طرح نجزی الظالمین. خبردار انبیاء، شہداء، اولیاء، صالحین، وہ اللہ کے بندے، اگر ان میں سے کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ میں اللہ کے پورے الہ ہوں، تو مار 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 کے اس کو کیا پانچا کر دیں اس کا. میں کسی کو نہیں بخشوں گا. دلیل توحید اپنی نمبر 3. کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے جدا کیا ان کو، کر دیا آسمان سے ہر شے، آسمان نہ پانی، آسمان سے ہر شے زندہ. افلا یؤمنون، کیا نہیں مان لے آتے. اور کر دیے ہم نے زمین میں پہاڑ کے ہلے نہیں ان کو لے کر، اور کر دیے ہم نے ان کو اس کے اندر زمین فجاجن، رستے، سبلن، فراخ، فجاج، سبل، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اور کر دیا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ، وہ ہماری آیات سے مورد ہیں، اعراض کرتے ہیں. وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا زمین آسمان کو، رات دن کو، سورج چاند کو، سارے آسمان کے اندر تیرتے ہیں جس طرح مچھلی سمندر میں تیرتی ہے. اور نہیں کیا ہم نے. یہ تیسرے سوال کا جواب مولانا. انبیاء کون تھے؟ بشر. کیوں تشریف لے آئے لا الہ الا اللہ کا مسئلہ سنانے کے لیے؟ کہاں تشریف لے گئے؟ وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے. نہیں کیا ہم نے بشر کے لیے تیرے سے پہلے خلد ہمیشہ رہنا. افإن مت، اگر تو وفات پا جائے فهم الخالدون، پس وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز چکھنے والا ہے موت کو. اور آزماتے ہیں تم کو شر اور خیر سے، فتنہ. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، امتحان دیتے ہیں تمہارا فتنہ کے طور، آزمائش کے طور، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب دیکھتے ہیں تجھے کافر، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے تجھے مگر مسخری کیا ہوا.
کیا یہ ہے جو یاد کرتا ہے تمہارے ٹھاکروں کو اور وہ ذکر رحمان سے ہم کافرون وہ کافر ہیں. پیدا کیا گیا ہے انسان جلدی سے. شوری تم آیات ہی دکھاؤں گا میں ان قریب اپنی آیات فلا تستعجلون پس تم جلدی نہ کرو. یہ اس قسم کے مضمون شکوہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کب ہے وعدہ وہ کیا مطلب. اگر تم سچے ہو اگر جانے وہ لوگ جو کافر ہیں جس وقت میں بند کر سکیں گے اپنے منہ سے آگ سے نہ اپنے پچھو سے اور نہ وہ امداد کیے جائیں گے بلکہ آوے گی ان کے پاس اچانک بس حیران کر دے گی ان کو نہ طاقت رکھیں گے رد کرنے اس کی ولا ہم ينظرون نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. تسلی البتہ تاکہ کہ استہزاء کیا گیا ساتھ رسولوں کے تیرے سے پہلے محمد مصطفیٰ رسولت پڑا ان لوگوں پر جو مسخری کرتے تھے ان میں سے وہ چیز جو تھے اس سے کچے چکا کرتے. کل بڑی توحید دغری نمبر 4 کہو کون آئے تمہاری حفاظت کرے پہرا داری کرے رات دن کو رحمان کے عذاب سے بلکہ وہ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی الہ ہیں جو روکتے ہیں ان کو دفاع کرتے ہیں من دون اللہ ہمارے آگے نہیں طاقت سے امداد اپنے نقشوں کی اور نہ وہ ہم سے یصحبون سنگت کیے جائیں گے. البتہ نہ ہؤلاء بلکہ نفع دیا ان کو ان کے بڑوں کو حتیٰ کہ لمبا ہو گیا ان کے اوپر عمر کا عرصہ. افلا یرون کیا پس نہیں دیکھتے کہ ہم آتے ہیں زمین کو سکاڑتے ہوئے اطراف سے افہم الغالبون عرب کی زمین سکڑتی آ رہی ہے قبائل کے قبائل مسلمان ہوتے جا رہے ہیں کفر کی زمین کم ہو رہی ہے. کیا یہ غالب ہے مکے والے ان کو بھی دبا کے رکھ دیں گے. پکی بات ہے میں ڈراتا ہوں تم کو وہی سے اور نہیں سنتا بہرا پکار کو جس وقت وہ ڈرائے جائیں. اگر پہنچے ان کو پھونکا عذاب کا عذاب رب تیرے کا تو کہیں گے اے افسوس ہم تھے ظالم. اور قیامت میں رکھیں گے موازین ترازو ترکڑیے پلے انصاف کے بیچ دن قیامت کے نہ ظلم کیا جائے گا کوئی بھی کچھ گو ہو قدر دانے کا من خردل اور نہ تارا میرا یا سرسوں اتینا بحال لے آئیں گے اس کو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وکفی بنا حاسبین اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے. دلیل نقلی تفصیلی نمبر 10 دلائل آئیں گے نقلی. دیا ہم نے ہارون موسیٰ اور ہارون کو فرقان فرق بیان کرنے والی درمیان حق اور باطل کے وضیاء الرسول وذکر للمتقین اور نصیحت متقین کے لیے. الذین یخشون ربهم بالغیب وہ لوگ جو ڈرتے ہیں رب اپنے سے بندے کے وهم من الساعة مشرکون وہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں. وہذا اور یہ قرآن ذکر مبارک ہے اتارا ہم نے اس کو کیا تم اس کے منکر ہوتے ہو. دلیل نقلی تفصیلی نمبر 2 ہم نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ دیا ہم نے اس کو عقل من قبل و پہلے وکنا بہی عالمین اور تھے ہم اس کے متعلق عالم. جب کہا اپنے باپ کو اپنے قوم کو کیا ہیں یہ فوٹو تصویریں پتھر کی وہ جو تم ان کے لیے نوراتے بیٹھے ہو اعتکاف بیٹھے ہو. کہنے لگے پایا ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے. اعلیٰ فرمایا حضرت ابراہیم تھے تم وہ آباؤکم اور تمہارے بڑے فی ضلال مبین تم بھی اور تمہارے بڑے بھی بڑے بڑے. قالوا کہنے لگے اجیتنا بالحق کے چلے آیا تمہارے پاس حق ام انت من اللاعبین یا تو کھیل کر رہا ہے یا نہ تو کھیل کی بات کر رہا ہے دل لگی کر رہا ہے واقعی کی بات کر. کالا کہنے لگا بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمانی زمینوں کا جس نے بنایا ان کو اور میں اوپر اس کے تمہارے من الشاہدین گواہ ہوں. اللہ ہے اور قسم اللہ تعالیٰ کی میں
مگر کروں گا، تجویز کروں گا، پالیسی جوڑوں گا تمہارے بتوں کے متعلق، بعد ایسے سے تم پھر ہو گئے پٹ دینے والے۔ ان کی کوئی میلہ تھا اور بساتی تھی، ادھر چلے گئے۔ جعلناہم جزازا، کر دیا اس کو، پس کیا اس کو، جعلہم کیا اس کو، جزازا ان کو ٹکڑے ٹکڑے۔ ایک ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں آ گیا، مار 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 کے سلی سونے کے گوشت کی طرح اوپر نیچے ڈھیر بنا دیا، کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر بڑا ان کا لعلہم، شاید وہ طرف اس کے رجوع کریں گے۔ قالوا، واپس آ گئے، کہنے لگے کس نے کیا اس کو ہمارے آلہہ سے، انہ لمن الظالمین، وہ ظالم ہمارے پیر فقیروں کو ڈھا کے مار دیا اس نے۔ قالوا، کہنے لگے سنا تھا ہم نے، ایک نوجوان یذکرہم، یاد کرتا تھا ان کو، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم، وہ ابراہیم نام ایک شخص ہے، بیٹا ہے آزر کا، وہ باتیں کر رہا تھا کہ ویسی ٹیڑھی ٹیڑھی۔ قالوا، کہنے لگے لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ حاضر ہوں۔ قالوا، آ گیا حضرت ابراہیم، کہنے لگے کیا تو نے کیا اس کو ہمارے آلہہ کے ساتھ اے ابراہیم؟ ورنہ کیا؟ قال بل فعلہ، یہاں وقت تھوڑا سا، قال بل فعلہ، بلکہ کیا اس کو، فعلہ، ہاں کبیرہم ھذا، بڑا یہ کھڑا ہے، پوچھو اس سے ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں۔ یعنی اس طرح کا توریہ فرمایا کہ صاف صاف کھلا بھی نہ کہا کہ میں نے کیا، اور انکار بھی نہ کیا۔ اور دوسری تقریر مفسرین کرتے ہیں بل قالہ کبیرہم، اور یہ بڑا جو ہے نا یہ مجرم ہے نا مراد، یہ ضد پڑ گیا ان کی اور مار مار کے ان کا کیا پھانچا کر دیا، یہ دو مطلب۔ بل قالہ کبیرہم ھذا فذروہم ان کانوا ینطقون، فرجعوا الی انفسہم، رجوع کیا انہوں نے طرف جی اپنے کے، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم خود ہی ظالم ہو، ایسے بے جان مورتیوں کو پوچھتے ہو جو اپنا کیس بھی برآمد نہیں کر سکتے۔ ثم نقصوا، پھر ناقص کیے گئے، اپنے سروں پر سر نیچے کر دیے۔ لقد علمت، جانتا ہے تو ابراہیم، ہم نہیں لوگ یہ لوگ بولتے نیچے کو سر کر کہنے لگے ابراہیم تو جانتا تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، اللہ کا بندہ پھر مجبور کر رہا ہے ہمیں۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا بندگی کرتے ہو اللہ کے غیر ما لا ينفعکم شیئا، جو نہ نفع دے تم کو کچھ، ولا یضرکم، نہ نقصان دے تم کو، اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ تو یہ کلمہ زجر کا ہے، ایک محاورہ ہے، افسوس تمہارے لیے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے تم۔ قالوا، کہنے لگے اس نے ہمارے دل جلا دیے، دل قریب بات کرو، چلاؤ اس کو آگ میں۔ اس قسم کا عذاب کسی کے لیے تعینات نہیں کیا گیا، مگر یہ دل جلی قوم جو ہے حضرت ابراہیم کو جلانے پر تیار ہو گئی۔ قالوا، کہنے لگے ہر رکوع ہو، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، مدد کرو اپنے پیروں فقیروں کی، کبھی وہ مدد کرتے ہیں ان کی اور کبھی تم کرو مدد، آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ بن گیا جی چیخا، آگ تیار ہو گئی، بھڑک گئی، لے آئے حضرت ابراہیم کو، ایک پنگھورا بنایا، مہد بنایا گیا، لمبی لمبی تنابیں اس کی بنائی، اور پھر رسی سے اس کو جھولا دیا، کیونکہ آگ تھی نا، اپنے ہاتھ سے تو کوئی نہیں ڈال سکتا تھا نا، اس جھولے میں مہد میں رکھ کر جھولا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے۔ روایات میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس ابراہیم بیدہ،
قسم ہے مجھے اس ذات کی جو نفس ابراہیم اس کے قبضے میں ہے، جو دن میرے اس چخے میں گزرے اس جیسے دن آرام سے راحت سے زندگی پر نہیں دی ہے۔ آگے نال پیچھے لشکر کفار، درمیان میں آگ کے اللہ کا یار، اور فرمانے لگا پروردگار قل لا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا سلامتی سے ابراہیم میرے یار پر، کیونکہ ٹھنڈ ایسی بھی تو ہوتی ہے نا کہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ وارادو بہی پیدا ارادہ کیا، اس کے متعلق مکر کو کر دیا ہم نے اس کو نامراد، اور نجات دی ہم نے اس کو اور لوط کو طرف زمین کے وہ جو برکت کی ہم نے اس زمین کے اندر للعالمین